رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي المؤيد المصطفى الأمجد سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بر محمد وعلى ماتم داران شہیدان کربلا، عزاداران سید الشہداء، درسگاہ نور محمدی میں انجمن تسکین فاطمہ کی جانب سے منعقد ہونے والے عشرہ مبارکہ کی آج 5ویں مجلس، جسے مسلسل عقیدہ اور عمل کے موضوع پر آپ کے درمیان خطاب کی سعادت حاصل کی جا رہی، اور الحمدللہ آپ کی شرکت کے ذریعے اس عشرہ مبارکہ میں اس بات کی حد المقدور کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے عقیدہ اور عمل کی ضرورت کو اور اس کے پہلو کو جانچا جائے اور دیکھا جائے کہ اللہ نے انسان کے لیے عقیدہ اور عمل کیوں ضروری قرار دیا. ایک گاڑی کا بنانے والا اس میں وہ ٹانکی بھی بناتا ہے کہ جس میں اس کی خوراک ڈیزل، پٹرول اور گیس کی صورت میں اس کے چلنے کے لیے لازم ہوتی ہے. اور ہر انسان گاڑی کو خریدنے کے وقت یہ جان لیتا ہے کہ یہ گاڑی فقط خریدنا نہیں ہے، بلکہ اس کو چلانے کے لیے اسے مسلسل ایک خوراک دینی ہے، جس کا نام آئل ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، CNG ہے، جو بھی اس کے ذریعے. لہذا اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے بھی پہلو ہیں، فقط یہی ایک نہیں ہے. تو بنانے والا یہ بتاتا ہے کہ اس میں سسٹم کیا ہے اور اس سسٹم کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اگر ان ضرورتوں کو نہیں پورا کیا جاتا تو گاڑی کے چلنے کی گارنٹی نہیں ہے.
یعنی گاڑی کا موجود ہونا ایک الگ چیز ہے، گاڑی کا چلنا ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح انسان کا موجود ہونا ایک الگ چیز ہے، اس کی بندگی کا چلنا ایک الگ چیز ہے۔ انسان بندگی چھوڑ کے بھی زندہ رہے گا، اللہ اس کی زندگی نہیں چھینے گا۔ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، کسی نے روزہ نہیں رکھا، تو اللہ بندگی نہیں چھینے گا، بلکہ بتائے گا کہ موجود ہے مگر زندہ نہیں ہے۔ کیونکہ زندگی کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ علامت ہیں زندگی کی، کہ یہ چیزیں رہیں گی تو اسے زندہ کہا جائے گا۔ جیسے زمین ہے، زمین کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے یہاں سے اچھی فصلیں اگائے، اللہ نے کہا ہے قوت رویدگی ہو اس میں، پیداوار کی صلاحیت ہو اس میں۔ لیکن جو زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں، بانجھ ہو جاتی ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ فنا نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دلدل بن گئی یا کچھ اور بن گیا، وہ زمین ہے لیکن اپنی پیداوار کی صلاحیت اس نے کھو دی ہے، لہذا وہ زندہ نہیں ہے، موجود ہے۔ اسی طرح زندہ انسان اسے کہیں گے جو مقصد حیات کو لے کے چلے گا۔ میرے انداز سے آج باہر زیادہ مجمع کھڑا ہے اور اندر کم ہے، اور ماشاءاللہ سے تو اس بات کی کوشش کریں کہ جو باہر کھڑے ہیں ان کے لیے مجلسیں نہیں ہیں، اور میں جو پڑھ رہا ہوں لازم ہے کہ اسے سماعت کیا جائے اور اپنی زندگی کا ثبوت بھی دے، ورنہ موجود تو سبھی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں مل جل کر۔ لہذا میں نے پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی بارہا یہ عرض کیا کہ ہم جن چیزوں کو چھوڑ کے زندہ رہ سکتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، اور جسے چھوڑ کے زندہ نہیں رہ سکتے وہ ہمارا مقصد ہے۔ تو مقصد اور ضرورت دو الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا کچھ لوگ ضرورتوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہی حال ہماری مجلسوں کا، جلوسوں کا ہے کہ جو لوگ مقصد کو سامنے نہیں رکھتے وہ ضرورتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ بیٹا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ سلامت رہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد۔ تو ارباب کرم بڑی توجہ کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی ہیں، میں نے کہا چند رہیں بس وہ میری طرف متوجہ رہیں جو ضرورت ہے۔ میں ایک آدمی کو بھی دیکھ کے، حالانکہ میں نے اس بار محرم میں کیمرہ دیکھ کے بھی رات کو 3 بجے خطاب کیا ہے، اس کے لیے افراد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس طرح بھی پڑھ لینے کا عادی ہوں، کوئی نہ ہو، کیونکہ یہ اہل بیت کا تذکرہ ایک عبادت ہے، میں آنکھیں بند کر کے بھی عبادت کی صورت میں بھی پڑھ لوں گا، مجھے اس کی غرض نہیں ہے۔ لیکن آدمی خود اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ اہل بیت ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں۔ آدمی بہت قریب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کتوں سے مثال دی ہے ان لوگوں کی کہ جب ان پر وقت پڑتا ہے تو میری بارگاہ سے قریب ہوتے ہیں، جب ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں کتے کتنے ہیں ہمیں خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہماری صفات کیا ہیں۔ جب پڑتی ہے، جب بیماری آتی ہے، آزاری آتی ہے، کاروبار گھٹتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایسا آ کے چوم رہے ہیں کہ زبان سے مٹی تک کھا جائیں گے، اگر بتی کے دھوئیں کی جگہ راکھ تک کھا جائیں گے۔ لیکن جب یہ منزل آتی ہے تو کوئی نہیں۔ بھیا جو باہر کھڑے ہیں ان کے لیے اشرا نہیں ہے، وہ ان کو بھی بلا لیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ آنے کی بات نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد پر، یہ بہت ہی زیادہ ہے، غیر ضروری کام نہیں ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ عشرے کے نام پر مر جائیے، حسین سے دھوکہ نہ کیجیے، یہ کبھی جو ہے اہل بیت طیبین و طاہرین سے نہ کیجیے، نہ ہو سکے تو لپیٹ دیجیے چیزوں کو۔ نماز نہیں پڑھنی ہے تو مصلی نہ بچھائیے، دھوکہ نہ کیجیے اللہ سے، اور اگر نماز پڑھنی ہے تو ہی مصلی بچھائیے۔ لہذا فرش ازا بچھایا ہے تو مجلس کیجیے، اور نہیں تو جیسے مصلی لپیٹ دیا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے لپیٹ دیجیے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ حسین محتاج نہیں ہے۔ آپ کے دروازے پر اگر مجلس ازا برپا ہے، آپ اپنے دروازے پر بیٹی کی بارات بلاتے ہیں تو گھر سے غائب نہیں رہتے، اور یہاں معصومین بلائے ہیں اور غائب ہیں، اہل بیت طیبین و طاہرین کو دعوت دی ہے اور غائب ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم ان کے ہیں، کپڑے پہن کے کالے کپڑے دکھا کے کہتے ہیں ہم ان کے۔ دھوکہ اور منافقت کہتے کسے ہیں؟ منافقت کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے۔ منافق کوئی کہیں الگ کی چیز نہیں ہے، جو کہے کچھ رہا ہو اور اس کا عمل کچھ ہو، اسی کا نام منافق ہے، چاہے وہ عملی زندگی میں ہو، چاہے دینی زندگی میں ہو، چاہے سماجی زندگی میں ہو۔
ہر جگہ منافق کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، مگر منافق منافق ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، میں نے آپ کی خدمت میں جو مسلسل باتیں عرض کی ہیں وہ آج بھی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہیں گی، کہ پہلے ہم اپنی خلقت پر، اپنی پیدائش پر، اپنے ہونے پر، ہمیں اللہ نے کن چیزوں سے بنایا ہے، ہم کن چیزوں سے ہیں۔ یہی اچانک چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اچانک لے گئے، ختم، بڑے ہٹے کٹے تھے، صحت مند تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو اتنا اترانا کیوں؟ میں کیوں اتراؤں؟ میرے معاصرین انہی ممبروں پہ پڑھتے پڑھتے دم نکل گیا ہے، بہت سارے علماء انہی ممبروں پہ پڑھتے پڑھتے چلے گئے ہیں، اگلی مجلسوں کا وعدہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے، لہذا اس پر نہ اترائیے، جو حیات کا دینے والا ہے وہی لینے والا ہے، واللہ خلقکم، اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، ثم یتوفاکم، اور وہی تمہیں وفات دینے والا ہے۔ تو جس پر اختیار نہ ہو اس پر اترایا نہیں جاتا ہے، اس پہ اپنے آپ کو حوالے کیا جاتا ہے۔ مالک میری حیات، میری موت تیرے لیے ہے، مالک میری زندگی، میری حیات تیرے لیے ہے، تو نے ہی پیدا کیا۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی کی موت کی خبر سن کے کہنے والے جملے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ساتھ اپنی سانسوں میں شامل کرنے کا جملہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ زندگی میں شامل کرنے کے لیے، یہ تو خبر غم سننے کے بعد، کسی کی وفات سننے کے بعد اس کا اس طرح دہرایا جانا ہے جیسے مقصد ہے نماز پڑھنا۔ تو مقصد ہے نماز پڑھنا، ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ مقصد ہے نماز پڑھنا، اور جب نماز پڑھنا مقصد ہے تو آپ نے جب لفظ نماز کہا تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اذان دی اور فلاں کیا اور فلاں کیا۔ نماز کہہ دیا تو اس میں اذان بھی ہے، اقامت بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہیں۔ اصل مسئلہ تو نماز ہے۔ آپ نماز پڑھ کے جائیں گے تو کیا یہ کہیں گے کہ میں اذان دے کے آیا ہوں؟ نہیں، آپ کہیں گے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ ایک نماز کا پڑھ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے سب کچھ کیا، جیسا کہ میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مقصد کربلا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ نعرہ ہے، ورنہ مقصد کربلا ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ولایت یہ بہت بڑی شے ہے، یہ علی ولی اللہ تو فقط ایک نعرہ ہے، جیسے آپ کی نماز کا نعرہ ہے اذان، ویسے ہی نظام ولایت کا نعرہ ہے علی ولی اللہ۔ کیا آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے پوری خدائی آپ کے اوپر نافذ ہو گئی؟ نہیں، یہ تو اعلان ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے۔ یہ تو آپ نے زبان سے کہا ہے، اب زندگی میں عمل سے ظاہر کیجئے کہ کوئی اللہ نہیں۔ اب بھٹک رہے ہیں، در در سجدے کر رہے ہیں، یہاں بھی گرے پڑ رہے ہیں، وہاں بھی گرے پڑ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر ایک کو معبود بھی مان رہے ہیں، تسلیم کیے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں، آپ اپنے اعضاء و جوارح سے، اپنے مقصد سے، اپنی زندگی سے یہ بات ثابت کیجئے کہ کوئی اللہ نہیں۔ ہر جگہ سر نہیں جھکانا ہے، کیونکہ ہر جو ہے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ یہ پہلے منزل۔ کچھ گھبرائے ہوئے بھائی آج آپ کہیں اور سوچ رہے ہیں تو ذرا سنیے نا، ماشاءاللہ صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے، جیسے غیر یقینی صورتحال ہے۔ لہذا ارباب کرم یہ منزل ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں اور پھیلا پھیلا کے پڑھوں، کیونکہ تھوڑا میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں تھوڑا ادق ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ جب کچھ لوگوں کو باہر اشارہ کر کے برا کہیے تو بڑا اچھا لگتا ہے، چاہے اپنے اندر 50 برائی کیڑے مر رہے ہوں اسے نہ کہیے،
ہے نا، دوسروں کے کیڑے دکھائیے کہ وہاں کیڑا دیکھیے چل رہا ہے، اور اپنے اندر پورے کیڑوں کا وجود ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم مزاج ایسا بنا لیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اہل بیت طیبین و طاہرین کے مکتب کے نہیں کہے جائیں گے۔ بس بڑی تیزی کے ساتھ میں نے چاہا تھا کہ میں مسلسل کر دوں، لیکن یہ مسلسل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی مسلسل ہوں، جسے میں نے موضوع روز اول سے سنایا ہے اس موضوع کے لیے۔ لہذا یہ نہ کریں آپ کہ آج 5ویں مجلس تک پتہ چلا کہ آج میں جب بیٹھنے آیا اور وقت بھی جو ہے وہ آج 15 سے 20 منٹ آگے اب چلا گیا کہ اب اذان کے بعد بیٹھا جائے، تو یہ نہ کریں للہ۔ اور یہ چیزیں ایسی تھیں کہ میں چاہتا تھا کہ ایک علمی گفتگو اس طرح بنے کہ انجمن تسکین فاطمہ کی سائٹ پر جو چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہوں اس میں علم کی چیزیں اپلوڈ ہوں، جس سے آپ کے تعاون سے پوری دنیا تک سنا جائے اور اس سے آگے بھی لوگ استفادہ کریں۔ اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بھی اپنا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے آج گئے کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ اس کا ہے کہ اللہ بھی کہہ دے کل کھلایا تھا روزی، آج کوئی ضرورت نہیں، کل تو کھایا تھا، آج کیوں کھا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ہے۔ تو اللہ نے ہمیں 2 چیزیں بخشی ہیں جو روز اول سے میں کہہ رہا ہوں، ایک چیز کا نام ہے روح اور ایک چیز کا نام ہے جسم۔ جسم نہیں چلتا بغیر غذا کے، اللہ نے جسم کے لیے غذا رکھی ہے، اس میں اناج، جو چیزیں زمین سے پیدا کی ہیں وہ ساری چیزیں تمہارے جسم کے لیے لازم قرار دی۔ اسے نہ کھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اسے نہ کھاؤ گے تو لاغر ہو جاؤ گے، دربلتا آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، نقاہت آ جائے گی، ویکنس آ جائے گی، لہذا اسے کھاتے رہو۔ جیسے ہی ویکنس آئی ڈاکٹر کے ہاں گئے، کھانا وقت سے کھائیے، اب ڈاکٹر نے کہہ دیا وقت سے کھائیے، تو اب جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے بڑے وقت سے، اب گھر میں بھی کہہ رہے ہیں، بیوی سے بھی کہہ رہے ہیں وقت پہ کھانا دینا، اماں سے بھی کہہ رہے ہیں اماں ڈاکٹر نے کہا وقت پہ کھانا دینا۔ یعنی ایک ڈاکٹر اگر جسمانی کمزوری دیکھ کر یہ کہے کہ وقت پہ کھانا دینا تو ہر دم وقت پہ ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو، اور اہل بیت جنہوں نے روح کی کمزوری کو دیکھ کر کہا وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر روزہ رکھنا، وقت پر حج کرنا، تو ہمیں وہ یاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسم تو پال رہے ہیں، روح کو مار رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے اور بڑی منزل ہے۔ اس کا مطلب جب وقت کو ہم چھیڑیں گے، اب اللہ نے نماز صبح کے وقت رکھی ہے، اب ہم صبح پڑھ ہی نہیں رہے، ارے اب تو چھوٹ گئی، اب ظہر میں پڑھ لیں گے، یہ پڑھنے والوں کے لیے، نہ پڑھنے والوں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، یہ پڑھنے والوں کے لیے، ارے پڑھ لیں گے۔ تو اگر ڈاکٹر 3 وقت کی خوراک کی دوا دے رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر صبح میں نہ کھائی تو 2 خوراک ساتھ میں دوپہر میں کھا لیجئے گا، یہ تو کہہ نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو جسم کی خوراک دیکھ کے ایک ڈاکٹر کہ جس نے فقط جسم کو پڑھا ہے، اس کے علم کو لیا ہے کہ جسم کو ضرورت کن کن چیزوں کی پڑتی ہے، لہذا اس نے لکھ دیا، تو ہم بڑے اس کے پابند ہو گئے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے جسم کو، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، جس نے پیدا کیا ہے روح کو، جب وہ روح کا پیدا کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 چیزیں بنائی ہیں، خالی جسم نہیں بنایا ہے، جسم کو تو بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنا رہے ہو، ہر دم یہ چین کی، وہ برانچ کی، وہ جو ہے کمپنی کی، یہ جینس ہو، وہ شرٹ ہو، بڑا دکھائے ہوئے چل رہے ہیں، یہ جسموں کو پہنا رہے ہو، ذرا روحوں کا لباس دیکھو نا۔ روحوں کا لباس معصوم کہتے ہیں تقوی ہے، آپ دیکھیں تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، یہ روح کا لباس ہے، ورنہ تمہاری روحیں ننگی ہوں گی۔ جیسے ننگا جسم جو ہے، گھبرا کے نہ سنیے، وہ مجلس میں آئیے تو اپنے آپ سے بھی وفا کیجئے، کیونکہ مجلس میں آنے کا مطلب مجلس سننا ہے، اہل بیت کے ذکر کو سننا ہے، اور اس میں یہ ہے بڑی عجیب بات ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہو کھانا نہیں کھا رہے، تو کوئی بھی کہے گا یہ پاگل لگتا ہے، کیوں؟ کہا آگے کھانا نکال لیا، پورا پروسا ہے، وہ بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، کھا نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دسترخوان پر کھانا لگا دیا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا کھانا ہی صحت مند ہونے کی علامت ہے، عقل کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔
اگر دسترخوان پہ کھانا چن دیا جائے اور ہاتھ باندھے بیٹھا ہو اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو لوگ کہیں گے دیکھو ذرا کچھ سنکی تو نہیں ہے، کھانا نکال دیا گیا کھا نہیں رہا ہے۔ ہمارا جب کھانا کھانے کے لیے آداب دسترخوان میں یہ ہے تو مجلسوں میں بھی لازم ہے کہ جب شروع ہو گئی ہے تو جو مجلس کے تقاضے ہیں اسے پورا کرو، ورنہ فرشتے کہیں گے دیکھو کہیں سنکی تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے لہذا یہ لازم ہے۔ اب بہت سارے سنکی ہیں جو گھومے ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں، لہذا ہمارے لیے لمحات فکریہ ہیں۔ تو اللہ نے روح کی غذا بھی رکھی اور جسم کی غذا بھی رکھی۔ جسم کی غذا، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں تمہارے جسم کی بقا کے لیے ضروری قرار دی اور سب کے آداب بھی بتائے، کیسے کھانا۔ یہ بھی نہیں کہ جانوروں کی طرح چھوڑ دیا ہو، بلکہ تمہیں کھانے کے بھی طریقے بتائے، اور جو کھانے کے طریقے بتائے اس کو شریعت بنایا۔ شریعت بنایا، کھانے کے طریقے، پینے کے طریقے، لیٹنے کے طریقے، اٹھنے کے طریقے، بیٹھنے کے طریقے، یہ سب شریعت ہے۔ اگر شریعت پہ زندگی ہے تو انسان کی زندگی ہے، شریعت سے ہٹی تو جانور کی زندگی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، لیکن وہ جانور کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس کے یہاں اصول نہیں ہے، آداب نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب بے اصول کھانا کھانا زندگی نہیں ہے، اصول کے ساتھ کھانا کھانا زندگی ہے۔ اگر وہ اصول نہیں برتا گیا تو ہم جانور کہلائیں گے، اور ہمیں جانوروں سے اوپر اللہ نے بنایا ہے، لہذا ہم وہ ظاہر کریں کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ لہذا وہ کہاں سے ظاہر کریں گے؟ جب ہمیں وہ علم آئے گا۔ یہ بھی لازم قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ جیسے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جسم دیا تو اس کو کھانا چاہیے، اسی طرح یہ بھی کہا کہ ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے دنیا میں تمہیں اس طرح بھیجا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل تھے۔ اس کا مطلب ایک جاہل کی جہالت کو دور کرنا بھی شریعت کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان عورت اور مسلمان مرد پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ اگر نہیں حاصل کیا تو جاہل رہ جاؤ گے۔ جیسے کھانا نہیں کھایا تو بھوکے مرو گے، ویسے ہی علم نہیں حاصل کیا تو جاہل مرو گے۔ اور اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی جاہل مرے۔ اگر جاہل مارنا چاہتا تو اپنے نبی سے شریعت بنا کے نہ کہتا کہ علم حاصل کرو۔ بڑی توجہ رہے، یہ کہاں ملے گا؟ فٹ پاتھوں پہ؟ یہ کہاں ملے گا دوستوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنے میں؟ یہ کہاں ملے گا لائن لگا کے فٹ پاتھوں پہ کھڑے رہنے میں؟ نہیں، یہ وہاں ملے گا جو علم کی جگہیں ہیں، اور علم کی جگہیں آپ کی منمانی سے نہیں بنتی ہیں، بلکہ علم کا ایک مقام ہوتا ہے جہاں آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، چاہے وہ کلاس ہو، چاہے وہ ایک اسکول ہو، چاہے وہ ایک مدرسہ ہو، چاہے وہ ایک مجلس ہو، جہاں جہاں بھی علم تقسیم ہوتا ہے وہاں کے آداب ہیں، وہاں کے اصول ہیں۔ جو نہیں برتے گا وہ خارج کر دیا جائے گا، جو نہیں برتے گا اسے کلاس میں نہیں لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فیس دے کر بھی ہم جاتے ہیں، اگر وہاں کے اصول کا فالو نہیں کیا تو فیس دے کے بھی ہم گھر واپس کیے جاتے ہیں۔ یہ حسین کی مجلس ہے جو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، بٹھاتی بھی ہے، اور پھر بھی ہم وفا نہ کریں، پھر بھی ہم یہاں سے وفا نہ کریں تو ظاہر ہے کہ یہ کفران نعمت ہوگا، شکران نعمت نہیں ہوگا، اور کفران نعمت پر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ لئن شکرتنی لازیدنکم، اللہ کہتا ہے اگر تم نے نعمتوں کا شکریہ کیا، یہ مجلس حسین نعمت ہے، جب یہ نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو۔ کس طرح شکر ادا کرنا ہے؟ باہر کھڑے ہو کے فٹ پاتھ پہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے یہاں عشرہ ہو رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تبرک بھجوا دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے سموسے بٹوا دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے جو ہے آج کھانا کھلوا دیا۔ نہیں، اس کا شکر یہ ہے کہ آ کر کے یہاں بیٹھو، عملی شکریہ۔ جیسے آج بڑے بڑے تاجر
دیوالی کو پوجا کرتے ہیں تو تجوری میں نوٹ بند کر کے لکشمی میاں کہہ کے اس کی پوجا کرتے ہیں. کہتے ہیں لکشمی جو ہے وہ پرسن ہوئی ہے، اے پربھو. تو یہ زبان سے شکر ہے، باقی تجوری میں بند ہے. نہ جانے کتنوں کا مال مار مار کے کھا گئے. تو ہم معصوم کہتے ہیں مال کا شکریہ یہ نہیں ہے کہ اسے جمع کرتے جاؤ اور کہتے جاؤ اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ اس کا شکریہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاؤ. زبان سے نہیں کہنا پڑے گا تیرا شکر ہے. جو حقوق تمہارے اوپر رکھے گئے ہیں، یعنی اسلام نے شکریہ کے آداب بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں. آنکھوں کا بھی شکریہ ہے، زبان کا بھی شکریہ ہے، کانوں کا بھی شکریہ ہے، لیکن سب کا پریکٹیکلی ہے. آنکھوں سے وہ دیکھو جس کو دیکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ دیکھو گے تو شکریہ ہے. اور جس سے منع کیا ہے وہ دیکھو گے تو کفران نعمت ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لئن شکرتنی لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو ہم بڑھائیں گے. تو اگر مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مال کو حقداروں تک پہنچایا، مال پر رشتوں کا بھی حق، مال پر پڑوسیوں کا بھی حق، مال پر ناداروں کا بھی حق، مال پر، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے دروازے پہ جائیں جہاں سے آپ کی 1,00,000 روپے کی مدد ہو رہی ہے. نہیں، اس کے پاس تو کروڑوں تھا، اگر 1,00,000 دیا تو اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا. لیکن جس کے پاس 100 ہی روپے تھے اس نے 50 روپے دے دیے. تو اب 50 روپے نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ جس کے پاس کروڑوں تھا اس نے 1,00,000 دیا تو ہم نے اسے بڑا سمجھ لیا. اللہ نے کہا بڑا وہ نہیں ہے جس کے پاس کروڑوں تھا اور 1,00,000 دے دیا، بڑا وہ تھا کہ جس کے پاس 100 روپے تھے اور آدھا دے دیا. بڑی توجہ رہے، 100 روپے تھے اور آدھا دے دیا. اما جس کے پاس 100 ہو اور آدھا دے دے وہ اس بڑے سے بھی بڑا ہے، بھلے غربت میں. تو جس کے پاس 100 تھے اور 100 دے دیا وہ سب سے بڑا ہے. کہاں ہے آپ؟ جس کے پاس 100 تھے اور 100 دے دیا اب وہ سب سے بڑا ہوگا. اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد کیوں سب سے بڑے ہیں. دروازے پہ سائل آیا، جتنی روٹیاں تھی سب دے دی. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. بہت بڑی منزل، آپ دیکھیں منزل. لہذا اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، اس لیے کہ جہاں آپ جس جگہ پہ زندگی گزار رہے ہیں ان میں اگر کسی کے پاس 100 روپے کی آمدنی والا ہے اور اس نے اللہ کی راہ میں یہ دے دیا. اور اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو حقوق ہیں وہ دینا، وہ تو ایک الگ چیز ہے. جیسے خمس دینا، زکوٰۃ دینا، یہ سب تو کمپلسری ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں ارے میں نے تو دے دیا، اب خمس کی ضرورت کیا ہے. تو اللہ نے کہا منمانی نہیں چلے گی. خمس تو دینے کے بعد جو بچے اس سے سخاوت کرو، اس سے سخاوت کرو. بہت سے لوگ کاؤنٹ کر لیتے ہیں میں نے تو مجلس کرا دی، 5,000 روپے کا تبرک بانٹ دیا، اب خمس کی ضرورت کیا ہے. تو شہزادی کہیں گی یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے میں آئی اپنا حق لینے کے لیے دروازے پہ اور ہر آنے والے کو 100 روپے بٹ رہے ہیں اور میں نے کہا میرا حق دے دو تو اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو آپ کا اگر کوئی پیسہ لے 1,000 روپیہ اور کہے کل آنا، اور آپ گئے تو آپ ہی کے سامنے وہ 1,000 روپیہ لوگوں کو بانٹ دے اور آپ سے کہے کہ ہے نہیں پھر آئیے گا، تو آنے والا کیا کہے گا؟ بے وقوف نہ بناؤ. لوگوں میں اپنا کالر ٹائٹ کرنے کے لیے، دروازے کی سخاوت دکھانے کے لیے خوب بانٹ رہے تھے اور جس کا قرضہ ہے اسے نہیں ادا کر رہے ہو. تو ہر سننے والا کہے گا کہ بے وقوف ہے. کتنے تو جاہل سماج کے کہیں گے مار مار، بہت بڑا بنتا ہے، بڑا دکھاوے کا کام کرتا ہے. دیکھو تمہارا قرضہ 1,000 روپے لیا وہ نہیں دیا اور 1,000 روپے اپنی مرضی سے بانٹ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں مرضی نہیں چلے گی جہاں مقروض ہو، وہاں پہلے قرضہ ادا کرنا ہوگا. یہی حال ہے خمس کا اور مجلس حسین کے تبرک کا کہ 5,000 کا تبرک تو بانٹ دیا اور 1,000 بی بی سیدہ کا جو حق تھا وہ ادا نہ کیا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. پہلے یہ جانو، یہ سمجھو، یہ غور کرو، ایک دوسرے کو نہ دکھاؤ، اپنا اپنا دیکھو. اس لیے کہ جیسے نماز خود کی پڑھنی ہے، پتہ چلا خود کی پڑھ نہیں رہے، دروازے سے کہہ رہے پڑھ لو پڑھ لو.
وہی حال یہاں ہے بھائی. مجلسیں وہ ہیں جہاں خود کا جائزہ لو, اپنے بھیجے میں اتارو اور اپنے آپ کا جائزہ لو. دوسروں کو نہ دیکھو, کیونکہ دوسروں کے عمل کو دیکھ سکتے ہو, نیتوں کو نہیں دیکھ سکتے. ارباب کرم بہت بڑی منزل ہے. لہذا بات کہاں سے کہاں آ گئی؟ لئن شکرتنی لازیدنکم, اگر تم نے شکر کیا تو اللہ کہہ رہا ہے ہم بڑھائیں گے. مال کا شکر کیا, آج 1 لاکھ تھا, تم نے اللہ کی راہ میں 50,000 دے دیا, تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بڑھائیں گے. یہ تم سوچتے ہو تم نے کمایا, کما کے لے کے چل رہے تھے. اگر ہم تمہیں محفوظ نہ پہنچاتے تو نہ جانے کہاں ختم ہو جاتا, کہاں غائب ہو جاتا. یہ ہماری چیز شامل تھی. تو یہ نہ کہا کرو کہ ہم نے اپنے بازوؤں سے کمایا, بلکہ کمانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ بازو کس نے دیے. یہ نہ کہو کہ ہم نے اپنے دماغ سے کمایا, بلکہ یہ دیکھا کرو کہ وہ دماغ کس نے دیا. پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا ہر جگہ پر. لہذا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے شکر کیا, لئن شکرتنی لازیدنکم, تو ہم اس میں بڑھائیں گے. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم نے کفر کیا یعنی نعمتوں کا کفر کیا. کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے کو. تو انکار کہاں کیا نعمت کا؟ تو جیسے اقرار عملی ہے کہ آپ زبان سے نہیں کہیں گے اے اللہ تو نے دولت دی شکریہ, اے اللہ تو نے دولت دی شکریہ, نہیں, بلکہ اسے خرچ کرو, اسے دو, اسے مستحقین کو دو, حقداروں کو دو, ضرورت مندوں کو دو, جیسے ہے. تو اب یہ عملی طور پر پریکٹیکل طور پر اس کا شکریہ ہے. اسی طرح اگر تم نے کفر کیا تو پریکٹیکل طور پر کفران کرنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس کا حکم ہے وہ نہیں کیا تو کفر کیا. تو اللہ کہہ رہا ہے ان عذابی لشدید, تو ہم تمہیں شدید عذاب میں مبتلا کریں گے. یعنی نعمت نہیں چھینیں گے, شدید عذاب میں مبتلا کریں گے. اب آئیے دعائے کمیل کی طرف. مولا علی دعائے کمیل میں, یہ سب تو ہم پڑھتے نہیں ہیں. جب مجلس کے نام پہ جہاں کچھ کرنا نہیں ہے, وضو بھی کرنے کا حکم نہیں ہے, کر لو تو تمہیں ثواب ملے گا. یہ مجلس وہ چیز ہے جہاں وضو بھی نہیں کرنا ہے, تب بھی اندر آنے میں مر رہی ہے نانیاں. ہاں تو بظاہر ہے کہ آگے کیا ہوگا جب اس میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں, تو بھی جہاں پر ہر چیز دیکھی جا رہی ہے. لہذا بڑی توجہ رہے, جو میں باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے, اور پہنچنا بھی ضروری ہے. کوشش کیجئے گا. آج 5ویں مجلس ہو گئی ہے, 5 باقی ہے, اور ان 5 مجلسوں میں حالات آتے جاتے رہتے ہیں سارے, لیکن حالات سے کہیے کہ مجلس ہے, مجلس سے نہ کہیے کہ حالات ہیں. بڑی توجہ رہے, اس لیے کہ حالات کو مجلس بدل سکتی ہے, مجلس کو حالات نہیں بدل سکتے. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. بڑی توجہ ہے. لہذا لہذا کیا کہا کہ اگر تم نے کی تو ہم بڑھائیں گے, اور اگر یہ کی تو مولا دعائے کمیل میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پڑھیے دعائے کمیل اور برپا کیجئے یہ دعائیں. بلائیے عام دنوں میں بھی علماء کو, بٹھائیے, تھوڑا سا آگے آ جائیے, تھوڑا آگے آ جائیں, تھوڑا اتنا آ جائیں کہ ڈسٹنس بھی باقی رہے. مولا سلامت رکھے آپ کو. ہاں کبھی کبھی ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. جو لوگ منہمک ہیں وہ اتنا رہتے ہیں کہ کھو جاتے ہیں, جو نہیں ہیں ان کو بلاتے بھی رہیے تو نہیں ہو پاتے. بڑی توجہ رہے. دیکھیے منزل ہے, آپ تھوڑا وقت سے آ کے بیٹھ جائیے. تو خدا کی قسم ادھر ادھر کی باتیں ہونا اور یہ طے کرنا یہ آپ کا کام ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیے, وقت سے دیکھیے کہ کس طرح سے خدائے حسین آپ کے دامن کو دولت سے بھی بھرے گا اور آپ کے بھیجے کو علم سے بھی بھرے گا. پہلے بیٹھنا تو سیکھیے, آنا تو سیکھیے. فقیر بھی دروازے پہلے آتا ہے تب بھیک ملتی ہے. فقیر کو بھیک ڈالنے آپ اس کے گھر نہیں جاتے, اما جب آپ فقیر کے گھر نہیں ڈالنے جاتے وہ آتا ہے تو ملتی ہے. تو اپنے کو حسین کا فقیر کہتے ہو تو در حسین پہ آنا بھی سیکھ لو. ہاں ورنہ فقیروں سے بھی گئے گزرے ہو. فرشتے کہیں گے اس کو تو پہلے وٹاؤ,
ہاں، فقیر تو جانتا ہے کہ دروازے پہ جانا ہے، اسے یہ بھی خبر نہیں کہ امام باڑے میں آنا ہے، اور اپنے آپ کو فقیر حسین کہتا ہے، بے غیرت ہے۔ ہاں، یہ سب جملے زیادہ سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ سمجھ میں بھی آتے ہیں اور یہی مرچی کی طرح لگتے بھی ہیں۔ تب باہر ایک دوسرے سے کہتے ہیں تجھے کہا تھا، یعنی یہ نہیں کہیں گے مجھے کہا تھا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی توجہ رہے، کتنی بڑی منزل ہے دیکھیں آپ۔ لہذا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم۔ نعم جمع ہے نعمت کی، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو تیری نعمت کو بدل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب نعمتیں چھنتی نہیں ہیں، نعمتیں بدل جاتی ہیں۔ نعمتوں کا چھننا اور ہے، نعمتوں کا بدل جانا اور ہے۔ کوئی چیز بدل جائے تو کیا ہے؟ آپ مجلس میں آئے، اکثر جو ہے چپلیں غائب ہونے سے زیادہ بدل جاتی ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بدل جانا الگ چیز ہے، بدل لینا الگ چیز ہے نا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی بدل جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بدل لیتے ہیں۔ خراب اتارو اور اچھی پہن لو۔ اما چپل ہی سے سمجھ لو کہ خراب پھینکی جاتی ہے، اچھی لی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد ہائے ہائے ہائے۔ جب آپ اپنے پاؤں میں خراب چپل برداشت نہیں کرتے تو اللہ جنت میں خراب بندے برداشت کر لے گا۔ بڑی توجہ رہے ارباب کرم، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ عقل نے فیصلہ کر دیا کہ خراب چیز پیروں کو اچھی نہیں لگتی، تو خراب چیز کہاں اچھی لگے گی؟ اللہ کو اچھی لگے گی؟ اللہ نے کوئی خراب بنائی نہیں، جو بنایا اچھا بنایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جو پیدا کرنے والوں میں احسن ہے، یعنی اس نے جو بنایا ہے وہ بہتر سے بہترین بنایا۔ تم اپنے ہی کو دیکھ لو کہ میں نے کتنا بہترین بنایا، جانوروں سے افضل بنایا، فرشتوں سے افضل بنایا۔ یہ تم تھے کہ تم نے اپنی قدر نہ کی کہ جانوروں سے بدتر ہو گئے، تم نے خود قدر نہ کی، ورنہ میں نے جو بنایا۔ تو مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے۔ یہ آپ کب بولیں گے؟ کس دن بولیں گے؟ مولا تو سمجھا رہے ہیں نا بولنا، کس دن بولیں گے؟ کس دن؟ اس دن بولیں گے نا جس دن یہ سمجھ پائیں گے۔ اور یہ سمجھ کب پائیں گے؟ اماں ابا کسی تو سنتے نہیں، تو کم از کم مجلس میں آ کے حسین کے نام پہ سن لو۔ اور اگر یہ بھی نہیں سن پاتے تو پھر ظاہر ہے کہ جو حسین کی بھی نہ مانے گا وہ یزید ہی کی طرف جائے گا، اور کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ وہی جگہ ہے نا۔ تو اگر ماننا ہے تو حسین کی مانو، اور ماننا ہے تو اس طرح سنو۔ کم از کم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ گناہ کون سے ہیں، اتنا تو جاننے کی کوشش کرو۔ اور اتنا جاننے کے لیے تو علم کی جگہ پہ آنا پڑے گا، ورنہ جاؤ، تم کو روکا کس نے؟ کون روک رہا ہے؟ اللہ نے اختیار دے دیا، شیطان بن جاؤ۔ تب بھی اللہ سے اگر کہو گے کہ اللہ مہلت دے دے، تو اللہ نے کہا دیکھو ہم منع نہیں کرتے، ہم شیطان کو بھی مہلت دے دیتے ہیں۔ اما جب ہم مہلت دے کے شیطان کو جلا رہے ہیں تو تم شیطانوں کو بھی جلا لیں گے؟ جاؤ جیو، لیکن جب کھینچیں گے تب پتہ چلے گا، تب اس وقت دیکھنا۔ بڑا غرور ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں ان گناہوں کو جانو جو تمہاری نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اور پھر کہا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ ان گناہوں کو بخش دے کہ جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے۔ ایک طرف نعمت چل رہی تھی اور اب معصوم کہہ رہے ہیں کہ جو بلا بنتی ہے، اس کا مطلب نعمت ہی ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بلا بن جاتی ہے۔ وہی نعمت بلا بن گئی، مصیبت بن گئی۔ تو اب نعمت کو نعمت رکھنا ہے یا بلا بنانا ہے؟ اب یہی ہے۔ اب یہیں سے سمجھانے والوں نے کہا ہے کہ یزیدیت کو ہٹاؤ، اسے بلا سمجھو، خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ تو جہاں کربلا ہے وہاں بلا نہیں ہے، اور جہاں بلا ہے وہاں کربلا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے مولا سلامت۔ لہذا
لہذا اب وقت نہیں رہا. میں نے کہا کہ الحمدللہ اور آنے والوں سے میں پھر ایک بار گزارش کروں، کم از کم جو یہاں کے مقامی بچے ہیں، خالی جو ہے اس ارد گرد کے جو بچے اکٹھا اگر ہو جائیں نوجوان تو باہر تک جگہ نہ رہے. لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی، وہ ان کو خود نہیں ہوتی یا ان کے ماں باپ کو نہیں ہوتی. اور جب یہ توفیق نہیں ہوتی تو زندگی مہلت بنتی ہے. میں نے کسی دن کہا تھا کہ زندگی یا توفیق ہے یا مہلت ہے. جب توفیق نہیں ہوگی تو مہلت ہوگی، اور مہلت دے کے اللہ آزماتا ہے اور توفیق آزما کے دیتا ہے. بڑی توجہ رہے. لہذا توفیق آدم کو دی، مہلت شیطان کو دی. توفیق موسیٰ کو دی، مہلت فرعون کو دی. توفیق حسین کو دی، مہلت یزید کو دی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، جسے توفیق دی وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، اور جسے مہلت دی وہ کھجلا کھجلا کے مر گیا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے. ہائے ہائے ہائے. اب اختیار ہے، کھجلا کھجلا کے مر جاؤ یا توفیق لے لو. لہذا زندگی توفیق کی بناؤ. تو اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے پیدا کیا، ایک کا نام روح رکھا اور ایک کا نام جسم رکھا. ہمارا روح تو بعد میں سمجھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے عالم امر کی. خالی جسم سمجھو. جب سے میڈیکل سائنس نے ترقی کی راہوں میں قدم رکھا ہے، یونان کے زمانے سے یونانی میڈیسین سے لے کر موجودہ دور کی ایلوپیتھک میڈیسین تک، میڈیکل سائنس کی ارتقاء کا اور ترقی کا یہ عالم ہے کہ نت نئی چیزیں روز وجود میں آ رہی ہیں. سرجری سے لے کر میڈیسین تک ہر دم ترقی. لیکن اب تک کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے جسم کو پوری طرح سمجھ لیا. جب اللہ ہماری باڈی بناتا ہے نا، شریر، تو کہتا ہے کہ ابھی تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ جسم کو سمجھ لیا. تو ان کے پاس کیوں جا رہے ہو ہدایت لینے کے لیے کہ جو شریر کو اب تک نہ سمجھ سکے ہوں؟ ان کے پاس چلے آؤ جو روحیں سمجھا رہے ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کو اولی الامر کیوں کہا گیا؟ اولی الامر یعنی روحوں کو پالنے والے. آئے آئے. جو جسم پالے اسے ماں باپ کہتے ہیں، اور جو روح کو پالے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا روحوں کو ابھی تک تو جسم ہی نہیں سمجھا ہے. تو جسم نہیں سمجھا ہے، کیا ہے کیا ہے؟ عناصر، عناصر اربع بہت سارے. ابھی اتنا ایک تھیوری جو آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جسم 4 تتووں سے بنا ہوا ہے. یہی کہا گیا نا. اس کو ہمارے تھوڑا عربک فلسفے کے حوالے سے اردو میں ترجمہ کر کے عناصر اربع کہا جاتا ہے. یعنی 4 عنصر، 4 تتو، آگ، پانی، مٹی، ہوا. یہی ہے نا. یہ 4 چیزیں ملا کے شریر بنا ہے. یہ تو خالی ابھی شریر کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آگ ایک الگ سبجیکٹ، پانی ایک الگ سبجیکٹ، ہوا ایک الگ سبجیکٹ. آج تک خالی ہوا پہ ریسرچ کرنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ہوا پہ ریسرچ کر لی اور مکمل ہو گئی. کتنوں کی ہوا نکل گئی اور ہوا نہ سمجھے. بڑی توجہ رہے. کتنے جل گئے، مر گئے، مگر آگ نہ سمجھے. کتنے ہیں؟ لہذا آپ سوچ لیں خود منزل. اس کا مطلب یہ کیا وہ بے وقوف ہیں جو پڑھ لکھ کر پوری زندگی ہوا پہ ریسرچ کر رہے ہیں؟ کیا وہ بے وقوف ہیں؟ اور دنیا ان کے پاس پیسے بھی دے رہی ہے اور جا کے اس کو سمجھنا بھی چاہتی ہے. اور یہاں مجلس حسین تبرک بھی کھلا رہی ہے اور بلا کے سب کچھ سمجھا رہی ہے. جہاں سر پکڑ کے ڈاکٹر بیٹھ جائے وہاں حسین کا ایک عزادار ڈاکٹر کو بھی مشورے دے دیتا ہے. بڑی توجہ رہے، مشورے دے دیتا ہے. اب ڈاکٹر کہتا ہے تم نے کیسے جانا؟ تو یہ کہتا میں کیا جانتا، مجلس میں گیا تھا اور سن لیا تھا. تب وہاں ڈاکٹر تڑپ کے کہتا ہے جہاں تم گئے تھے کاش میں بھی جاتا. بڑی توجہ رہے. کہا یہی فرق ہے کہ تم وہاں گئے جہاں صرف تم نے جسم سمجھا، ہم مجلس حسین میں گئے جہاں روح بھی سمجھا اور جسم بھی سمجھا. جہاں تم نے فقط اور فقط مرض کو سمجھا، ہم نے مجلس حسین میں جا کے شفا یابی کو بھی سمجھا اور حیات کو بھی سمجھا. یہاں آؤ تو صحیح. خدا کی قسم بہت بڑی منزل ہے. میں نے کبھی عرض کیا تھا
سن 2003 اور 2004 نارتھ امریکہ کینیڈا میں خطاب کر رہا تھا عشرے کو. وہاں پر ایک ڈاکٹر سے، ہمارے شیعہ ڈاکٹر تھے جنہوں نے میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک کمال برپا کیا. اب پوری دنیا سے تہنیتی پیغام، کانگریچولیشن، بدھائی ہو بدھائی ہو، پورے لے کر کے مغربی دنیا کے بڑے بڑے منسٹرز اور وزرائے اعظم اور پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ آف کنٹریز جو ہے وہ بدھائیاں دے رہے ہیں. اور وہ ٹیلی ویژن پر جب اس سے لوگ انٹرویو لینے آتے ہیں کہ آپ نے یہ ریسرچ کیسے کی، تو وہ کہتا ہے مجلس حسین کا صدقہ ہے. جو کیلگری کی یونیورسٹی میں بیٹھ کر میڈیکل سائنس کا ریسرچ اسکالر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا، جب اس سے انٹرویو کرنے والا انٹرویو کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے مجلس حسین کا صدقہ ہے. اب سمجھ میں آئی تمہیں؟ اور بنایا کیا تھا اس نے جانتے ہو؟ ہمارے باڈی میں، شریر میں، جسم میں سیلز ہیں، سیلز. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے سیلز جیسے بیٹری ہم کہتے ہیں. وہ بیٹری ہر جگہ لگتی ہے، موبائل میں بھی بیٹری، گھڑی میں بھی بیٹری، کہیں سیل کہا جاتا ہے، کہیں بیٹری، کہیں ہر چیز بیٹری پہ. اسی طرح ہمارا یہ بدن جو ہے نا، اس میں بھی بیٹریز ہیں. 12,000 بلین سیلز، ملین نہیں بلین، 12,000 بلین سیلز انسان کی باڈی میں ہے، شریر میں ہے. اب وقت نہیں رہا، تمام ہو گیا. کیونکہ آپ آئے ہی اسی وقت کے مولانا کا تمام کرنے کا ہو تب چلیں، اس لیے کہ ورنہ پہلے گئے تو ہم ہی تمام ہو جائیں گے. یہ تمام نہیں ہونے دیتا. کوشش کیا کرو وقت سے پہلے. جو پڑھی لکھی دنیا ہے نا، جو آج لیکچر چلتا ہے، جہاں پیسے دے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں، وہاں کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، کلاس کے اندر وہ بچے کہ جو علم لینا چاہتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا ٹیچر آ جائے اور ایک لفظ بھی ہمارا قضا نہ ہونے پائے. پیسے دے کر یہ عالم ہے. اور آج جب ہم مجلس حسین کے ساتھ یہ کریں گے تو ہمیں وہ چیزیں نہیں ملیں گی جو یہاں سے وابستہ ہیں. جیسے کلاس سے وہ چیزیں اسے نہیں ملے گی بچے کو. تو یہاں اس لیے نہ آئیے کہ چلو ہو لیں. اسی چلو ہونے نے کورونا پیدا کیا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے. اگر تم پابند ہو جاؤ، خدا کی قسم، یہ بھی کورونا جو ہے یہ بھی ایک عذاب ہے. اور اتنا بڑا عذاب ہے کہ میں نے سید بھائی مرحوم کے یہ برسی کی مجلس جو محرم سے پہلے پڑھی تھی اس میں بتایا بھی تھا. اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے ریپیٹ کروں، مگر بتایا تھا کہ یہ عذاب کب آتا ہے، کس طرح آتا ہے. لہذا اس کا سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ اجتماعیت کا ہے. رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، جس میں آج ہم سب سے آگے ہیں. ہٹاؤ وٹاؤ، نہیں آتا نہیں جائیں گے، وہ نہیں آیا ہم نہیں جائیں گے. اگر یہی اللہ مزاج بنا لے، اس نے آج نماز نہیں پڑھی ہم بھی روزی نہیں دیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب خدا نماز پڑھوا کے یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم پڑھو نہ پڑھو پھر بھی ہم تمہاری روزی نہیں بند کریں گے. ہم فرعون کی بند نہیں کرتے تو تمہاری کیا بند کریں گے؟ تو رشتہ داری کے معاملے میں اگر ایک رشتہ دار گڑبڑ کر رہا ہے تو تم نہ کرو، تم نہ کرو. یہیں سے وہ خدائی مزاج پیدا ہوتا ہے. نہ کوئی راہ نہ رسم و رواج رکھتا تھا، وہ اپنے سر پہ سخاوت کا تاج رکھتا تھا. لہو میں ڈوب کے قاتل کو دے گیا شربت، میرا امام خدا کا مزاج رکھتا تھا. تو وہ مزاج رکھنے والے بنو. وہ نہیں آیا ہم نہیں جائیں گے، اس نے تبرک نہیں بھیجا ہے، اس نے نہیں بھیجا تم کیوں بھیجو گے؟ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، یہی عذاب کا سبب بنتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی. لہذا میں آپ سے دست بستہ، یہ جتنے بھی میرے آس پاس کے نوجوان ہیں، اگر یہ لگے آپ کے دل میں کسی طرح کہ ایک حسین کا ذاکر مجلس حسین کے نام پہ ہاتھ جوڑ رہا تھا اور کہیں سے غیرت جاگے تو کل وقت پر چلے آئیے گا، اور نہ جاگے غیرت تو نہ آئیے گا. ہم سمجھ لیں گے کہ جن کی جاگی تھی وہ غیرت مند ہیں، جو نہیں جاگے وہ بے غیرت ہیں. ماں باپ بھی کتنوں کو آج رو کے چپ ہو گئے ہیں، ہم بھی رو کے چپ ہو جائیں گے، نہیں آئیں گے. ظاہر ہے کہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ بھی ریجیکٹ کر کے کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، بس اب یہ ختم ہو گئے، یہ ریجیکٹڈ مال ہیں، ان کے دل پہ مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں پہ مہر لگ چکی ہے. اس سے پہلے کہ اللہ مہر لگا کے ریجیکٹڈ بنائے اور کسی بھنگار والے کے ہاں تمہیں بھیج دے، اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو کہ اللہ کی مہر نہ لگے. خدا کی قسم بچا لو اپنے کو، بندگی کی راہوں پہ لگا لو. حسین اسی لیے قربان ہو گیا
اسی لیے 72 کو لے کر 9 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں کھڑا ہے کہ بچا لو اپنے آپ کو، لیکن 9 لاکھ میں حسین کے سامنے نکل کر ایک آیا جس کا نام حر تھا، اور ایک نے آ کر کے تاریخ صبح قیامت تک رقم کر دی کہ اس بھنگار سے بھی اگر ایک نکل کر کے چلا آتا ہے تو ایسا مال بن جاتا ہے کہ جنہیں خدا نے اپنا کہا ہے وہ ان سے اپنا کہہ دیتے ہیں۔ اور آج تک حر پر اسی طرح سلام ہو رہا ہے جیسے کربلا والوں پہ، جیسے حسین پہ ہو رہا ہے، اور حسین نے بھی حر کو انعام دے کے بتایا۔ یہ بھی نہ سوچنا کہ میں تو بہت غلیظ ہوں، سڑیلا ہوں، گلیلا ہوں، یہ نہ سوچنا، بلکہ یہ سوچنا کہ آج ہی اگر میں طے کر لوں، کیونکہ بہت سارے دوست باہر کھڑے ہو کے کہیں گے کیا ہوگا، اب تک تو یہ کیا، تو یہی سمجھانے کے لیے تو حر کو بلایا تھا کہ اگر میری لگام پر بھی ہاتھ ڈال کر کربلا تک بھی لایا ہے، پھر بھی اگر میرا ہونا چاہتا ہے تو میں حسین ابن علی ہوں، آ جاؤ۔ آج بھی اس کی کربلا کا دربار کھلا ہوا ہے، کل کربلا کا میدان کھلا تھا، آج اس کا امام باڑہ کھلا ہے، چلے آؤ، آج بھی تمہیں حر بنا کر کے کربلا تمہیں اپنے ساتھ لینے کو تیار ہے۔ غلطیوں کو نادم ہو جاؤ، یزید مت بنو، نادم ہو جاؤ، ہرملا مت بنو، حر بن جاؤ، ورنہ ہرملا بنو گے تو 6 مہینے کے علی اصغر کا گلا بھی زخمی کرنے میں تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، اور حر بنو گے تو شرمندہ ہو کے حسین کے قدموں پہ گر جاؤ گے، اور جب کانوں میں صدا آئے گی التش التش تو سب سے پہلے کہو گے آقا ہمیں میدان جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حر کو کون سی چیز تڑپا رہی تھی؟ حر کو یہی چیز تڑپا رہی تھی کہ ارے جسے میں گھیر کر لایا اس نے میرے جانوروں تک کو سیراب کیا، جس نے اپنے بچوں کا پانی میرے جانوروں تک کو پلا دیا، ہائے آج اس کے بچے پیاسے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ارے کبھی حر کی طرح سوچو تو صحیح امام باڑے سے باہر کھڑے ہو کر کہ ارے آج امام باڑہ خالی ہے، ذمہ دار میں ہوں، آج در حسین خالی ہے۔ کبھی اس طرح سوچنے کی کوشش کرو، آؤ آؤ، تڑپتے ہیں لوگ، تمہیں یہ نعمت نصیب ہے تو قدر نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جن کی مائیں چھن جاتی ہیں، ماں کیا ہوتی ہے، اسی طرح جن کے ہاتھوں سے یہ دولت چھن گئی ہے ان سے پوچھو کہ یہ دولت کیا ہوتی ہے۔ میں بڑی دور دور تک کا سفر کر کے آیا ہوں، 200 کلومیٹر لوگ سفر کر کے مجلس میں پہنچنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح حسین کی ایک مجلس مل جائے، اور یہاں دروازے پہ مجلس ادا آئی ہے، فرش ادا بچھی ہے، اور تمہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ارباب ادا 4 برس کی حسین کی یتیمہ جو کربلا کے میدان میں اپنا دامن لیے بابا کو تلاش کر رہی تھی، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، ارے وہ بچی کہ جو شام غریبہ میں آگ لیے تلاش کر رہی تھی، وہی رخصت آخر حسین کے بعد یہی کہہ رہی تھی بابا آپ چلے گئے تو میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ ارے یہی تو کہا تھا سکینہ نے بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ جناب سکینہ مقتل میں بابا کو ڈھونڈ رہی ہیں، اور ایک مرتبہ جب بابا مل گیا تو اس عالم میں ملا۔ میں نے ابھی 2 دنوں پہلے باقاعدہ گھوڑوں کے اوپر جو ریسرچ کی گئی کتابیں ہیں اس پر مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک جرمن اسکالر نے لکھا ہے کہ عرب میں ایک گھوڑا ہوا کرتا تھا جس کا نام ہوتا تھا اوجیعہ، وہ اس نسل کا گھوڑا ہوتا تھا، اور خاص طور پر ان گھوڑوں کا استعمال ان کی ٹاپوں کے لیے کیا جاتا تھا۔ ٹاپوں کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ وہ لکھتا ہے کہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں کا وزن جب کسی پہ پڑتا ہے تو ایک ٹاپ 65 کلو کم سے کم ہوتی۔ میں سمجھا نہیں سکا، یعنی وہ گھوڑا جو دیکھنے میں ایک پاؤں رکھتا ہے فقط، مگر جب وہ کسی چیز کو کچلتا ہے نا تو 65 کلو کم سے کم اس کے ایک پیر کا وزن ہوتا ہے۔ شام غریبہ سے پہلے جب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے تو ایسے 10 گھوڑے تھے کہ جو حسین کے لاشے کو پامال کر رہے تھے۔ ارباب ازا اشقیہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کے پسلیوں کی ہڈیاں چٹک رہی تھی اور چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عزادارو در خیمہ سے اس منظر کو زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ ارے 4 برس کی سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ
کہ سید سجاد کہتے ہیں جب بابا کا لاشا میں نے اٹھانا چاہا تو ہاتھ لگایا، کبھی پسلیوں کی ہڈیاں کبھی پیروں کی ہڈیاں اس طرح ہاتھوں میں آ جاتی تھی، میرا بابا لاش کی صورت میں ہاتھوں میں نہیں آیا۔ شام غریبہ میں جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی نا تو یہ بابا کے لاشے پہ پہنچی، چاہتی ہے کہ کہیں پر بھی سر رکھ کر کے بابا سے فریاد کرے، لیکن کہیں سر نہ رکھ سکی، ہر طرف خون ہی خون ہے۔ ارے تلووں سے اپنے سر کو لگا دیا، اے بابا خیمے جل گئے، بابا ردائیں چھن گئی، بابا ابھی فریاد کر ہی رہی تھی کہ کسی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، تڑپ کے سکینہ نے مڑ کے دیکھا پھوپھی زینب ہیں۔ کہا سکینہ کیسے سمجھ لیا؟ کہا پھوپھی اماں میں بابا بابا کہتی، اس مقتل میں آئی، اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے پھوپھی اماں میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کا لاشا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہنا و سیدنا و مولانا و تقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، شرکائے مجلس کے ہم و غم کو دور فرما۔ اے مولا ہم سب کو توفیق دے کہ ان حالات میں جو ہمیں یہ نصیب ہوا ہے، دور دور تک لوگ تڑپ رہے ہیں کہ انہیں حسین کی مجلس ملے، اور جنہیں ملی ہے انہیں احساس نہیں ہے، مولا ان کے احساس کو بیدار فرما۔ اے اللہ، اور جو آج تڑپ رہے ہیں ان کی تڑپ کو قبول کرتے ہوئے ذکر حسین کا دروازہ ان کے لیے کھول دے۔ اے مولا یقیناً گناہ ہمیں اس طرح کھینچے ہوئے ہیں کہ ہم ان نعمتوں سے بہرہ ور نہیں ہو پا رہے ہیں، ہمیں گناہوں سے محفوظ کرتے ہوئے اپنے حسین کے دامن سے وابستہ فرما دے۔ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جب تک زندگی دے صراط مستقیم پر باقی رکھ، دنیا سے اٹھا تو اہل بیت کی محبت پر اٹھا، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ انجمن تسکین فاطمہ کے جتنے بھی ممبران ہیں جنہوں نے عشرہ رکھ کر آپ کو دعوت دی ہے، ان ممبران کو بھی اللہ توفیق دے کہ آپ کو دعوت دے کے اگر بلایا ہے تو یہ پہلے سے موجود رہیں۔ اور اے پروردگار اگر دعوت دینے والا خود غائب ہو جاتا ہے تو یہ تیرے یہاں کے بتائے ہوئے اصول کے خلاف ہے، ہمیں اس خطا سے معاف فرما دے اور آئندہ ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اگر تیرے حسین کے نام پر لوگوں کو بلائیں تو ہم ان کا استقبال کر سکیں، اور ہم سید یہی نہیں کہ فقط عزادار آتے ہیں بلکہ تیرے حسین کی وہ ماں بھی آتی ہے جس نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ ہمیں اس مجلس حسین کے قابل بنا دے، اور اے اللہ ہمیں عزاداری حسین سے وابستہ فرما دے، جب تک زندگی دے حسین کی عزاداری ہمارا مقدر بنا دے۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین۔